یہ بات جب سننے میں آتی ہے تو بہت خوشنما لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ ہر شخص کو دین کے اندر مہارت حاصل۔ اس موقع پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی پائلٹ بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دین تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے نا، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ کچھ بات کرنی ہے، اور وہ موضوع بار بار ہمارے معاشرے میں دہرایا جاتا ہے کہ مولوی کا پروفیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو آج اس کو ایک پروفیشن کیوں بنا دیا گیا؟ مولویت کا جو پیشہ ہے یا پروفیشنل مولوی، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہر آدمی کو مولوی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جب سننے میں آتی ہے تو بہت خوشنما لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ ہاں بھائی بات تو بہت ٹھیک ہے اور ہر آدمی کو ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے پھر تو سبحان اللہ، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی مولوی بن جائے، ہر آدمی دین سیکھ لے، دین کے اندر مہارت حاصل کر لے، سبحان اللہ، یہ تو عین مطلوب ہے۔ لیکن ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور ان آیات اور احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ اس جملے کو صحیح طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں، اس کا کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے جن میں سے کچھ عالم ہوں گے، کچھ جاہل ہوں گے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر طبقے سے ایک گروہ اٹھے اور وہ دین کے اندر مہارت حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور دین میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کو دین کی تعلیم دے، تاکہ ان کی اس قوم کو بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میں ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کے اندر ماہر ہوں، جن کی فیلڈ تفقہ فی الدین جن کو حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے اندر جو ہے کہ فیہ آیات، وہ جو ہے محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ جب مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ وہ لوگ جن کو علم کے اندر رسوخ، پختگی اور مضبوطی حاصل ہے، جو علم کے اندر ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر، جو لفظ، جو ایکسپریشن، جو جملہ استعمال کیا وہ یہ کہ وہ لوگ جو دین کے علم کے اندر رسوخ اور مہارت اور مضبوطی اور پختگی رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی پہلی آیت کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کو سامنے رکھیں۔ پھر جو اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں ماہر ہو، اس کو سامنے رکھیں۔ پھر قرآن کریم کی اس آیت کو کہ الراسخون فی العلم، اس کو سامنے رکھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان دین کے اندر ماہر نہیں ہو سکتا، ہر شخص کو دین کے اندر مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوشش ہر انسان کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے نظام فطرت ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی ہر کام میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے، انجینئر بننا بہت اچھی بات ہے، سائنٹسٹ بننا بہت اچھی بات ہے، اور سبھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ پائلٹ بنیں، آپ فلاں بنیں، لیکن ہر آدمی نہیں بن پاتا۔
ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن پاتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بن پاتا، ہر آدمی پائلٹ نہیں بن پاتا، ایسے ہی ہر آدمی دین کا ماہر بھی نہیں بن پاتا۔ اس موقع پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی پائلٹ بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دین تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے نا، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یعنی دین کا معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے اس کو دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، لہٰذا ماہر ہر آدمی کو دین میں ہونا چاہیے۔ تو اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دین کا معاملہ وابستہ ہے، تو جیسے اس کے ساتھ دین کا معاملہ وابستہ ہے، اس کی صحت کا معاملہ بھی تو اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا ہر آدمی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا ہر آدمی کو کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی سر درد، کوئی بخار، کوئی کھانسی، یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب اگر ہر آدمی کو کھانسی ہوتی ہے تو ہر آدمی کو علاج بھی آنا چاہیے، ہر آدمی کو بخار ہوتا ہے تو ہر آدمی کو اس کا علاج بھی آنا چاہیے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو دین کا علم بھی ایسا ہی ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل آپ کو پتہ چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ رسول اللہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا، کہ اللہ اس علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا قرب قیامت میں کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا دے، کہ رات کو وہ سویا تھا تو عالم تھا، صبح جاگا ہے تو اس کے سینے سے علم ختم ہو گیا اور وہ جاہل بن گیا۔ اللہ لوگوں کے سینوں سے ایسے علم نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ اس علم کو ایسے اٹھائے گا کہ اللہ زمین سے علماء کو اٹھا لے گا، یعنی علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے، اس کا مطلب اللہ نے علم کو اٹھا لیا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا مقتدا، پیشوا، امام بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا۔ اس کا مطلب کہ علماء کا ایک طبقہ امت میں ہوگا جس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ علماء ہوں گے، جس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ علماء ہوں گے۔ علماء کو آپ مولوی کہہ دیں، علماء کو آپ مولانا کہہ دیں، کچھ بھی آپ کہہ دیں، جو دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، دین کے ماہرین کو اٹھا لے گا، اس کا مطلب دین کے اندر مہارت حاصل کرنا ایک پروفیشن ہے۔ دین کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص طبقے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بہت وضاحت کے ساتھ پتہ چل گیا کہ ایک کلاس، ایک کیٹیگری، ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام، جس کی مہارت کا میدان وہ علم دین ہو اور اس کے اندر اس کو مہارت حاصل ہو۔ اس موقع پر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک آیات کی وہ کیٹیگری ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، والدین کا ادب کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، صدقہ کرو، یتیموں پر شفقت کرو، اور جناب صلہ رحمی کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری وہ چیزیں جس کو پڑھ کر ایک عام آدمی بھی قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیتا ہے، ترجمہ بھی پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات کا ایک موضوع احکام اور مسائل، جس کو رولنگز کہا جاتا ہے، مسائل ہیں، قانون ہے، لا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، پارٹنرشپ کے مسائل ہیں، مضاربت کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ چلتے چلے جائیں۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیات میں یہ مضامین جہاں بیان ہوئے ہیں، اس کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے اور سننے اور سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی سارے صحابہ ایسے نہیں تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک مخصوص جماعت تھی جو فتویٰ دیتی تھی۔ ضروری بنیادی مسائل تو سب کو پتہ تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، جو شریعت کے بنیادی ضروری احکام تھے وہ تو سب کو آتے تھے، لیکن خاص کسی موضوع پر اگر ان کو کوئی فتویٰ چاہیے ہوتا تھا تو ہر صحابی فتویٰ
نہیں دیتا تھا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی الگ الگ اسپیشلائزیشن بتائی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا افرزہم زید بن ثابت، کہ میراث کے مسائل کے ماہر وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال حرام کے علم کے اندر سب سے زیادہ مہارت صحابہ میں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن ابی الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری جو قراءت ہے، اس امت کے جو قاری ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس امت کے قاری ہیں، ان کی مہارت اس کے اندر تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، لیکن صحابہ کرام کے جو نام ہم سنتے ہیں نا مشہور، جیسے حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، یہ جو مخصوص صحابہ کے ہم نام سنتے ہیں، یہ سارے صحابہ ان میں سے اکثر وہ صحابہ تھے جو صحابہ میں مفتی کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مفتیہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو بہت سارے صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کی رہنمائی کرتی تھی کہ اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ یہی معاملہ تابعین میں بھی ہے۔ مدینہ کے 7 فقہا، آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کریں نا کہ مدینہ کے 7 فقہا کون تھے، الفقہاء السبعہ، تو آپ کو ان کے نام مل جائیں گے کہ یہ 7 وہ فقہا تھے جن کو تابعین میں فقیہ سمجھا جاتا تھا، اور تابعین میں جب کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جا کے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر تابعی یا ہر صحابی کسی بھی معاملے میں فتویٰ دیتا تھا، یہ روایت صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، یہ روایت تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ پروفیشن کہاں سے بن گیا، بھائی یہ اس زمانے میں بھی ایک مخصوص طبقہ تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی۔ اچھا، پھر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو جامع تھی، ایک کمپریہنسو شخصیت تھی آپ کی، آپ ایک ہی وقت میں امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، آپ خلیفہ بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ جناب مقتدی بھی تھے، آپ پیشوا بھی تھے، ساری صفات لیڈرشپ کی آپ میں اکیلے آپ کی شخصیت میں جمع ہو گئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیزیں آہستہ آہستہ تقسیم ہونا شروع ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر آپ نے حضرت عمر کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے کام شروع کیے جو حضرت عمر سے پہلے موجود نہیں تھے، جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پولیس کا محکمہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پولیس کا محکمہ، کوئی پولیس کا جو پروفیشن ہے یا یہ جو پیشہ ہے، حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کے لیے چھاونیاں، جو کینٹ جس کو کہا جاتا ہے، فوجی چھاونیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ حضرت عمر سے پہلے اس چیز کا تصور مسلمانوں میں نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے پینشن، ان کے لیے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وظیفہ، کہ اس عمر تک کے بچوں کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملے گا، ریٹائرمنٹ ملے گی، پینشن ملے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں جس کا اجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کیا کہ آپ نے ججز کو، قاضیوں کو مقرر کیا کہ بھائی فلاں علاقے کا جج یہ ہے، فلاں علاقے کا چیف جسٹس یہ ہے، فلاں علاقے کا چیف جسٹس یہ ہے، اور ان کے لیے بیت المال سے تنخواہیں مقرر کی کہ ان کی تنخواہ بیت المال سے جائے گی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ اس کو پروفیشن بنا کر، یہ اس کو باقاعدہ ایک پیشہ بنا کر اس کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کریں اور اسی کے اندر اپنے آپ کو، اپنی خدمات پیش کریں تاکہ امت کو اس فیلڈ کے ماہرین ملیں اور وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہی کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتیوں کے لیے کیا کہ آپ نے مفتیوں کا تقرر کیا کہ یہ لوگ فتویٰ دیں گے، اور ان کے لیے بیت المال سے تنخواہیں جاری کی۔ اب اس پورے پس منظر کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چیزیں تقسیم ہوتی چلی گئیں، پھر قاضی الگ ہو گئے، پھر جناب علماء الگ ہو گئے، نماز پڑھانے والے الگ ہو گئے، مفتی الگ ہو گئے۔ پہلے تو جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، خلیفہ وقت وہی امام ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا۔ چیزیں آہستہ آہستہ تقسیم ہونا شروع ہوئی اور بہت سارے ایسے شعبے بن گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور ان میں سے اکثر شعبے ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قائم کیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب مولوی کا تو کوئی پروفیشن نہیں، ہاں اس سینس میں
کہ بھائی نماز ہر آدمی کو پڑھانے کا طریقہ ہر آدمی کو آنا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہر آدمی کو آنا چاہیے، نکاح پڑھانے کا طریقہ ہر آدمی کو آنا چاہیے. یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. بات یہ کہ جو دارالافتاء میں مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں کسی بھی مسئلے میں، طلاق کا مسئلہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تم میری طرف سے آزاد ہو، تم میری طرف سے فارغ ہو، تم دفع ہو جاؤ، میرا آج کے بعد تم سے کوئی رشتہ نہیں، میرا تمہارا آج کے بعد کوئی واسطہ نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ان میں سے کوئی بھی جملہ کہہ دیتا ہے اس کو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ اگر آپ اس کے اندر اسپیشلائز مفتی تیار نہیں کریں گے، بزنس کے مسائل ہیں، شیئرز کے مسائل ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے مسائل ہیں، کرپٹو کرنسی کے مسائل ہیں، اگر اس کے اندر کوئی اسپیشلائزیشن حاصل نہیں کرے گا تو وہ آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ لہٰذا دین کا جو علم ہے اس کے اندر بھی مختلف سیگمنٹ ہیں، طلاق کے مسائل کے ماہرین، نماز کے مسائل کے ماہرین، کاروبار کے مسائل کے ماہرین، میراث کے مسائل کے ماہرین، الگ الگ ماہرین ہیں. ہر عالم بھی ہر مسئلے کا ماہر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں تو آپ ان سے جو بھی مسئلہ پوچھیں گے وہ آپ کو بتا سکیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں. تو اس سینس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں. پھر بات یہ کہ ٹھیک ہے ہر آدمی کو نماز پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، ہر آدمی کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، نکاح پڑھانے کا طریقہ آنا چاہیے، لیکن جب تک آپ مسجد میں باقاعدہ کسی کو متعین نہیں کریں گے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھانی ہے، جب تک باقاعدہ ایسا نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہ سکتی ہیں اور مسجدوں میں نمازیں ایسی ہی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی رہیں گی جس طرح نمازیں پابندی کے ساتھ آج ادا ہو رہی ہیں، اور پھر جناب کوئی کہے گا میں نے نماز پڑھانی ہے، کوئی کہے گا میں نے نماز پڑھانی ہے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا اس کے جو برے اثرات معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے. تو یہ بھی جو خاص کیا گیا یہ ایک انتظامی مسئلہ کہ بھائی یہ دین کا ماہر ہے، اس نے دین کے علوم حاصل کیے ہیں، یہ نماز کے مسائل جانتا ہے، یہ نماز پڑھائے گا تو بہتر لوگوں سے نماز پڑھائے گا. مسائل سب کو آنے چاہیے، امام صاحب نہ ہو تو کوئی بھی نماز پڑھا سکے. بھی بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی کا پروفیشن آپ نے کہاں سے بنا دیا، یہ پروفیشن تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ آیات، احادیث، پس منظر، صحابہ کا طرز عمل، یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض اوقات سننے میں ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بہت بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس لیے یہ جو پروفیشنل مولوی کہہ کر لوگوں کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ مولویوں کو بس آپ نکال دیں اس سے دین کی، جو انہوں نے خاص کیا ہوا ہے کہ ہم دین کے ماہر ہیں، ہم آپ کو دین بتائیں گے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے، ہم آپ کو قرآن سمجھائیں گے. ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے. یہی علماء ہیں جنہوں نے دین کو آپ تک محفوظ کر کے پہنچایا ہے. جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آج سے مولویوں کو سائیڈ لائن کرتے ہیں، آج کے بعد پورے پاکستان میں جہاں جہاں ناظرہ پڑھانے کی، نورانی قاعدہ پڑھانے کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کو بھیجیں گے، مولوی آج کے بعد نورانی قاعدہ نہیں پڑھائے گا، ناظرہ نہیں پڑھائے گا، قرآن حفظ کسی کو نہیں کروائے گا، مسجد میں نماز نہیں پڑھائے گا. آج کے بعد آپ کے حوالے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی وے فارورڈ، کوئی طریقہ کچھ ہے کہ بھائی یہ پورے پاکستان کے سسٹم کو کنٹرول کر لیں کہ بھائی آج کے بعد ہم آپ کو ناظرہ پڑھائیں گے، قاعدہ پڑھائیں گے؟ یہ قاعدہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانا یہ اسکالرز کا کام نہیں ہے. یوٹیوب پہ بیٹھ کے لیکچرز ریکارڈ کرنا بہت آسان کام ہے. ایسی کمروں میں بیٹھ کے، یونیورسٹیوں میں جا کے، بڑے بڑے کانفرنسز میں جا کے بیانات کرنا بہت آسان ہے. چٹائی پہ بیٹھ کر کسی کو الف با پڑھانا بہت مشکل کام ہے. کسی کا ہجا، کسی کی جناب الف بے درست کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کہنے کو تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کی طرف آتے ہیں کہ بھائی پریکٹس کیسے کریں گے ان چیزوں کو، تو کوئی وے فارورڈ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو جذباتیت کے جو نعرے ہوتے ہیں نا، یہ خوشنما بہت ہوتے ہیں لیکن اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہاں یہ بات ہے کہ ہر عالم ہر مسئلے کا ماہر نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی ہے کہ علماء کے اندر 1 نمبر 2 نمبر دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں، انجینئر بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک وزیر نے بیان دیا تھا کہ ہمارے یہاں ایسے پائلٹ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جہاز اڑا رہے ہیں. تو مولوی بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہچانیں کون صحیح عالم ہے، کون صحیح مفتی ہے، کون صحیح عالم صحیح مفتی نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. جیسے آپ صحیح ڈاکٹر کی پہچان کراتے ہیں نا کہ بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے، ENT اسپیشلسٹ کون ہے، آپ پتہ کرواتے ہیں، تو آپ اس کا بھی پتہ کروائیں کہ بھائی دین کا صحیح ماہر کون ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.